بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج جو ٹاپک ہم لوگ سوشولوجیکل ڈیبیٹ میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کے نام ہے رینائنسنس کا پارٹ 1 آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جیسے کہ سلائیڈ نمبر 1 پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا۔ سلائیڈ نمبر 2 میں رینائنسنس کے مطلب بتایا گیا ہے کہ یہ ورڈ کہاں سے آیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سلائیڈ نمبر 2 سے۔ رینائنسنس کی فرسٹ ڈیفینیشن میں وہ کہتے ہیں دی ورڈ رینائنسنس literally means the rebirth, and it is used to define a period in a human history roughly from the 14th to 17th century during which great strides forward were made in the art and science۔ یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رینائنسنس ہے یہ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ری برتھ، مطلب دوبارہ پیدا ہونا، اور موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ ہیومن ہسٹری میں رینائنسنس کا پیریڈ جو 14ویں صدی سے 17ویں صدی ہے اس دور کو جو ہے رینائنسنس کا ڈیوریشن کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، کہاں پر؟ آرٹ کے شعبے میں اور سائنس کے شعبے میں، ان دونوں شعبے میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، نئی چیزیں آئیں، ری برتھ مطلب نئی چیزیں پیدا کی گئیں۔ تو رینائنسنس کا مطلب ہے نئی چیزیں پیدا کرنا، اور موسٹلی 14 to 17 سینچری کی جو ڈیوریشن ہے اس کو رینائنسنس کے پیریڈ کا نام دیا گیا ہے۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں دی ریوائول آف دی آرٹ اینڈ لٹریچر انڈر دی انفلوئنس آف کلاسیکل ماڈل ان دی 14 to 16 سینچری۔ وہ یہی بات ہے کہ ریوائول کا مطلب ہونا ہے دوبارہ سے اس چیز کا آنا۔ کس چیز کا آنا؟ کہ جو آرٹ اور لٹریچر ہے کہ لوگ اس چیز سے کافی دور ہٹ کے تھے، تو یہ جو رینائنسنس کا دور تھا اس نے آرٹ اور لٹریچر، سائنس، ان ساری چیزوں کو پروموٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، اور یہ کس کے زیر اثر ہوا؟ کلاسیکل ماڈل کے تحت۔ پھر وہاں پر ڈیوریشن وہی بتائی ہے کہ 14ویں سے 16ویں سینچری کے درمیان کی وہ بات کرتے ہیں۔ اب ورڈ رینائنسنس کہاں سے آتا ہے ہمارے پاس؟ وہ یہ کہتے ہیں دی ورڈ رینائنسنس از دی فرینچ ورڈ فار ری برتھ۔ دی رینائنسنس ریفرڈ ٹو دی ری برتھ آف دی ہیومنزم ڈیورنگ دی 14th, 15th اینڈ 16th سینچری ان یورپ۔ بیسیکلی رینائنسنس ورڈ جو ہے وہ ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ری برتھ، مطلب دوبارہ جو ہے ری برتھ مطلب دوبارہ پیدا ہونا، اور یہ کہتے ہیں یہ ریفر کرتا ہے ہیومنزم ایک موومنٹ تھی جو اس دور میں چلی، اور اس موومنٹ کے کیا آبجیکٹیو تھے وہ سارے ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ بیسیکلی یہ ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ری برتھ ہے، اور یہ 14, 15, 16 سینچری پر محیط ہے، اور اس کی جو جگہ ہے جہاں پر یہ موومنٹ چلی ہے، جہاں پر یہ ڈیوریشن یا یہ دور رہا، وہ یورپ ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 3 کی طرف۔ سلائیڈ نمبر 3 میں وہ یہ کہتے ہیں جنرلی دی ورڈ رینائنسنس ریفر ٹو ری برتھ اور نیو برتھ، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ ساتھ میں اس کے آگے کہتے ہیں کہ انالیسس فرام دی پوائنٹ آف دی ہسٹری دی ورڈ رینائنسنس مینٹ ٹو لو ایجرنیس and interest of the people upon the art and literature in a Greece in 15th century AD۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری کے لحاظ سے اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو رینائنسنس کا مطلب ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ محبت، آپ کا جو شوق ہے، آپ کا جو انٹرسٹ ہے کن چیزوں کے لحاظ سے؟ لٹریچر اور آرٹ مطلب فن اور جو ادب ہے اس کے لحاظ سے لوگوں کا جو انٹرسٹ تھا، جن لوگوں کا انٹرسٹ تھا ادب میں اور لٹریچر میں، ان کے لو، ان کے پیشن، ان کے انٹرسٹ نے اس چیز کو دوبارہ ابھارا اور اس چیز کو پروموٹ کیا، اور اسپیشلی یہ کہتے ہیں کہ گریس میں یہ چیزیں ساری چل رہی تھی۔ ساتھ آگے کہتے ہیں اسی سلائیڈ نمبر 3 کے 3rd پیراگراف میں دی رینائنسنس واز اے ٹائم آف کمنگ آؤٹ آف دی ڈارک۔ It was a rebirth of education, science, art, literature, music, and a better life for people in a journal۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رینائنسنس کا وقت تھا، جو ڈیوریشن کی، اس نے جو ایک تاریکی کا دور تھا اس سے نکلنے میں مدد کی۔ ٹھیک ہے، کمنگ آؤٹ آف دی ڈارک، کہ جو ایک تاریکی کا دور تھا، تاریکی کا دور وہ کیوں اس کو تاریکی کا دور کہتے ہیں کہ اس میں جو ایجوکیشن یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رینائنسنس کا دور ایسا دور تھا جس نے دوبارہ سے جو ہے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ ایجوکیشن کو پیدا کیا، سائنس کو پیدا کیا، آپ کے فن، آپ کے ادب کو، آپ کی موسیقی کو۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اسی کی لاسٹ لائن میں وہ یہ کہتے ہیں سلائیڈ نمبر 3 کی، a big part of the Renaissance was a culture movement called humanism۔
رینائنسنس کا سب سے بڑا جو پارٹ ہے وہ کلچر موومنٹ تھی. کلچر موومنٹ کو انہوں نے نام دیا تھا ہیومنزم کا، جو نیکسٹ میں آپ کو اگلی سلائڈس میں بتاؤں گی. تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں سلائڈ نمبر 4 کی طرف. سلائڈ نمبر 4 میں جہاں آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ جو ٹاپک جو سلائڈ کا جو ہے پوائنٹ دیا گیا ہے وہ ہے ٹرانزیشنل موومنٹ ان یورپ. اس میں وہ کیا کہتے ہیں سلائڈ نمبر 4 میں؟ سلائڈ نمبر 4 میں یہ کہتے ہیں دی ٹرانزیشنل موومنٹ ان یورپ بٹوین دی میڈیول and modern time beginning in the 14th century in Italy, lasting on to the 17th century and are marked by the humanistic revival of the classical influence expressed in a flowering of the art and literature and by the beginning of the modern science. پھر وہ ساتھ ہی کہتی ہیں دی پیریڈ آف رینائنسنس، اور ساتھ ایک اور 7 پوائنٹ میں اس چیز کو شو کرتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں دی نیو کلاسیکل اسٹائل آف آرکیٹیکچر پریویلنگ ڈیورنگ دی رینائنسنس. اب یہ وہ کہتی ہیں کہ جو ٹرانزیشنل موومنٹ جو یورپ میں چلی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانزیشنل موومنٹ سے مراد ایسی موومنٹس جو تبدیلی لانے کے لیے چلائی جاتی ہیں، تغیر پذیر جو موومنٹس ہوتی ہیں یورپ میں چلی 14 سینچری میں اٹلی میں، اور 17 سینچری میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومنسٹک سے مراد ایسی چیزیں جو انسان دوست ہو، جو انسانوں کے حق میں بہتر ثابت ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں ایسی ٹرانزیشنل موومنٹ چلی جنہوں نے انفلوئنس کیا انسانوں کے اوپر اور پروموٹ کیا وہاں پر آرٹ اور لٹریچر کو، اور وہاں سے ماڈرن سائنس کا آغاز ہوا. تو یہاں پر جو ٹرانزیشنل موومنٹ تھی، ان موومنٹ کا جو ہے لنک کس طرح سے آرٹ اور لٹریچر کے ساتھ بنا، اور یہ اسپیشلی اٹلی اور یورپین کنٹریز میں یہ سٹارٹ ہوئی. اس سلائڈ نمبر 4 میں یہ وہ بتا رہے ہیں. تو نیکسٹ چلتے ہیں ہم لوگ سلائڈ نمبر 5 کی طرف. سلائڈ نمبر 5 میں وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دی رینائنسنس واز اے فریوینٹ پیریڈ آف یورپین کلچر، آرٹسٹک، پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ریبرتھ فالوئنگ دی مڈل ایجز. مڈل ایجز کس کو کہتے ہیں؟ 6 صدی سے لے کر 16ویں صدی جو ہے، یہ جو جتنی بھی ڈیوریشن بنتی ہے اس کو وہ مڈل ایجز کا نام دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ رینائنسنس کے دور میں، اسپیشلی جو رینائنسنس کا یہ پیریڈ چل رہا تھا، ہم نے کہا کہ یہ 14 سے 17 جو ہے اس کے درمیان رہا، صدی کے درمیان رہا. تو اس میں یورپ میں ریبرتھ ہوئی کس کے لحاظ سے؟ جو آرٹ ہے اس کے کلچر میں، اس کی پولیٹیکل جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں، اور اس کی جو اکنامک ہے، ان ساری چیزوں میں نئی چیزیں آئی. ریبرتھ مطلب کیا کہ ان کو ایک نئے سرے سے پیدا کیا گیا، ان میں تبدیلیاں آئیں. اب ساتھ میں سلائڈ نمبر 5 کی جو سیکنڈ پیرا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں جنرلی ڈسکرائبڈ as taking place from the 14th century to the 17th century, the Renaissance promoted the discovery of classical philosophy, literature and art. پھر وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جنرلی اس دور میں جس چیز کو پروموٹ کیا گیا اور ڈسکور کیا گیا، نئی چیزیں لائی گئی، کس میں؟ فلاسفی کے لحاظ، جو فلسفہ ہے، جو کلاسیکل فلسفہ ہے اس میں، اور آپ کا جو فن ہے، آپ کا جو ادب ہے، ان ساری چیزوں میں بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ متعارف کروائی گئی. اب سلائڈ نمبر 5 کی جو لاسٹ پیرا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں سم آف دی گریٹسٹ تھنکر، آتھر، اسٹیٹمنٹس، سائنٹسٹ اینڈ آرٹسٹ ان ہیومن ہسٹری thrived during this era, while global exploration opened up a new land and a culture to European commerce. The Renaissance is credited with the bridging the gap between the Middle Ages and modern day civilization. اب یہاں پر وہ یہ بات کرتے ہیں، اب یہاں پر تھرڈ پیرا میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس دور میں بہت سارے نئے جو ہے وہ مفکر آپ کے سامنے آئے، بہت سارے ادب والے آپ کے سامنے آئے، آپ کے پاس بہت سارے سائنسدان آئے، بہت سارے آپ کے پاس ماہرین آئے جنہوں نے بہت ساری نئی چیزیں متعارف کروائیں. اور اس میں ایک اور چیز کہتے ہیں کہ جو یورپ کا تجارت کا سلسلہ تھا اس میں بہت ساری نئی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی گئیں، کہ جو ان کا ٹریڈنگ سسٹم تھا، جو ان کے تجارت کا، جس طرح لاسٹ چیپٹر میں ہم لوگ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے کیا کہ کس طرح سے چیپ لیبر جو ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے آپ کو ملنے لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ کس طرح سے را مٹیریل کسی بھی کنٹری سے لے سکتے، تو وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں یہاں پر بات کر رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ رینائنسنس کا دور تھا جنہوں نے جو آپ کی مڈل ایجز تھی اور آپ کی جو نیو ماڈرن سویلائزیشن ہے، جو آج کی سویلائزیشن ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، ان دونوں کے درمیان جو گیپ تھا اس کو فل کرنے کی کوشش کی.
تو اس طرح سے جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے رینائنسنس کے پیریڈ کو وہ یہ ہے کہ اس نے ایک برج کا کام کیا، اس نے ایک لنک، ایک کنیکشن جوڑا آپ کی مڈل ایجز کے درمیان اور جو ماڈرن سویلائزیشن ہے ان کے درمیان۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ سلائیڈ نمبر 6 کی طرف۔ سلائیڈ نمبر 6 میں کیا کہتے ہیں؟ سلائیڈ نمبر 6 میں جس طرح آپ کو ہیڈنگ میں نظر آ رہا ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ رینائنسنس بگنس، کہ جب ڈارک ایجز سے آپ نکل کے آپ ایک لائٹ میں آتے ہو تو چیزوں کو وہ جو روشن خیالی ہے وہ چیزوں کا نیو برتھ میں آنا، ری برتھ میں ہونا، اس کو ایک لائٹ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جس طرح فرسٹ پیرا میں سلائیڈ نمبر 6 میں وہ کہتے ہیں ڈیورنگ دی مڈل ایجز اے پیریڈ دیٹ took place between the fall of the ancient Rome in 476 AD and the beginning of the 14th century European made few advance in science and art۔ پھر وہ کہتے ہیں also known as the Dark Ages, the era is often branded as a time of war, ignorance, famine and pandemics such as the Black Deaths۔ لاسٹ پیراگراف میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ some historian whoever believe that such grim depiction of a Middle Ages were greatly exaggerated, though many agree that there was a relatively little regards for ancient Greek and a Roman philosophies and learning at the time۔ یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مڈل ایجز اس کو وہ ڈارکنیس ٹو لائٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈارکنیس کیوں کہتے ہیں کہ وہاں پر جو آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے مڈل ایجز میں، وہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو جنگیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی، وہاں پر اگنورینس بہت زیادہ تھی، قحط سالی کی باتیں کرتے ہیں، جو وبائی مرض تھی، جس طرح بلیک ڈیتھس کا نام انہیں دیا گیا ہے، کسی ایک وبا کو انہیں دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو دور تھی، یہ ساری جو چیزیں تھیں، یہ سارے فیچر ہیں ڈارک ایجز کے۔ تو جو رینائنسنس کا وہ دور ہے جس میں انسانوں سے وابستہ ایسی چیزیں متعارف کروائی گئی جو انسانوں کے حق میں بہترین اور مفید ثابت ہوں، انسان ہیومن بینگ کے لیے وہ جو ہے ایک پازیٹیو امپیکٹ رکھتی ہوں۔ تو اس لیے رینائنسنس کے دور کو وہ لائٹ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کیونکہ اس دور میں یورپ میں ایڈوانسمنٹ ہوئی، کہاں پر؟ سائنس کے دور میں۔ آپ کی میڈیسن کے مطلب ٹیکنالوجی، آپ کی میڈیکل کی جو فیلڈ ہے، ان ساری چیزوں میں، نہ صرف میڈیکل کی فیلڈ میں بلکہ جو آپ کی ادب ہے، ان ساری چیزوں میں بہت ساری نئی چیزیں متعارف کی گئی، اس لیے اس ایرا کو جو ہے وہ لائٹ کا ایرا کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 7 کی طرف۔ سلائیڈ نمبر 7 میں وہ کیا بات کرتے ہیں؟ سلائیڈ نمبر 7 میں ہیومنزم کی بات کی۔ ہم نے کہا کہ جب رینائنسنس کی سب سے بڑی ایک کلچرل موومنٹ چلی تھی، اس کلچرل موومنٹ کو انہوں نے ہیومنزم کا نام دیا تھا۔ اب ہیومنزم کیا ہے یہ ہم لوگ پڑھیں گے سلائیڈ نمبر 7 میں۔ ہیومنزم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈیورنگ دی 14th century a culture movement called humanism began to gain momentum in Italy. Among its many principles, humanism promoted the idea that man was the center of his own universe and people should embrace human achievement in education, classical art, literature and science۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں in 1450 the invention of the Gutenberg printing press allowed the improved communication throughout Europe and for the idea to spread more quickly. Additionally, many scholars believe advance in international finance and trade impacted culture in Europe and set the stages for Renaissance۔ اب ہیومنزم کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی میں ایک کلچرل موومنٹ چلی، اس کلچرل موومنٹ کو انہوں نے ہیومنزم کا نام دیا، اور یہ کلچرل موومنٹ اٹلی میں بہت زیادہ اس نے جو ہے وہ شہرت پائی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہیومنزم کیا تھا؟ ہیومنزم کے پرنسپل یہ تھے کہ جو انسان ہے وہ جو ہے وہ سینٹر آف یونیورس ہے، کہ آپ کی کائنات میں جو ایک مرکزی نقطہ ہے وہ انسان ہے، باقی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ انسانوں کے ہی لیے ہیں اور انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ مینس یہ کہ ہیومنزم کے مطابق اس ورلڈ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ انسان ہے۔ اب انسانوں کے لحاظ سے ان کی جتنی بھی اچیومنٹ ہیں ان ساری اچیومنٹ کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو امپریس کیا جائے۔ کس شعبوں میں؟ مطلب اگر وہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، ایجوکیشن کی بیسس پر اگر وہ تجربات کرتا ہے، کوئی نئی چیزیں انوینٹ کرتا ہے۔ اب کلاسیکل آرٹ میں وہ چیزیں جو نئی تعارف، اب دیکھیں ادب کیا ہے؟ ادب ہی تو انسان کے دماغ کی تخلیق ہے۔ تو انسان سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان نے بنائی ہے ان ساری چیزوں کو اپریشیٹ کیا جائے، اور انسان کو اپریشیٹ کیا، انسان کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے ایز اے پارٹ آف یونیورس۔ تو ہیومنزم کے مطابق سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے اس ورلڈ میں وہ ہیومن بینگ ہے، باقی ساری چیزیں ان کے ساتھ
لنک کرتی ہے. اب یہاں پر وہی بات کرتی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پرنٹنگ آئے تو اس کی وجہ سے کمیونیکیشن کا نیا موڈ جب متعارف کروایا گیا تو اس کی وجہ سے جو کمیونیکیشن ہے اس کے پیٹرنس چینج ہوئے, ان کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ کوئکلی بلڈ ہوا. تو پھر اس کے ساتھ ایڈیشنلی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رینائسنس کے دور میں کیونکہ پرنٹنگ کی وجہ سے, پریس کی وجہ سے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے, آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کوئکلی سپریڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی, تو اس کی وجہ سے جو ان کا انٹرنیشنل فائنینس اور ٹریڈنگ تھے اس کی وجہ اس پر بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوئے, اور وہ امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رینائسنس کے دور کی ہے. اب ہم لوگ چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 8 کی طرف. سلائیڈ نمبر 8 کیا ہے, اس کے اوپر میڈیا فیملی لکھا ہوا ہے. اب میڈیا فیملی کیا ہے, ہم لوگ نے سلائیڈ نمبر 8 سٹارٹ کی جس کے مین پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, میڈیسی فیملی. یہ کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں دی رینائسنس اسٹارٹڈ ان فلورنس اٹلی اینڈ اے پلیس وتھ اے رچ کلچرل ہسٹری ویل ویلدی سٹیزن کولڈ افورڈ ٹو سپورٹ بڈنگ آرٹسٹ. مطلب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ فلورنس سے سٹارٹ ہوئی, اٹلی سے سٹارٹ ہوئی. رینائسنس کہاں پر, رچ فیملی ایک تھی جس فیملی کا نام میڈیا فیملی تھا, اور اس نے ایسی آرٹ انٹروڈیوس کروائی. بڈنگ آرٹسٹ کا مطلب, بڈنگ کا مطلب منفرد, ٹھیک ہے. آرٹسٹ ایک منفرد قسم کی آرٹ اور جو آرٹسٹ تھے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے. اور وہ ساتھ کہتے ہیں دی ہاؤس آف میڈیکا واز این اٹیلین بینکنگ فیملی پولیٹیکل ڈائنیسٹی and later royal houses. The first begins to gather prominence under the Cosmedio Medica in the Republic of Florence during the late 14th century. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اب میڈیکا کیا تھا, میڈیکا فیملی کیا تھی. یہ ایک فیملی تھی, اٹیلین بینکنگ فیملی تھی جو پولیٹیکلی بھی اسٹرانگ تھی, اور وہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس دور میں جو ہے وہ بڑی پرومیننٹ رہی 14th سینچری میں, رینائسنس کے دور میں. اب پھر ساتھ میں یہیں پر سلائیڈ نمبر 8 کی جو تھرڈ لائن ہے, تھرڈ جو پیراگراف ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں دی ممبر آف دی پاورفل میڈیکا فیملی which ruled Florence for the more than 60 years were famous bankers of the movement. کہ اس مومنٹ کے سب سے زیادہ وہ بینکر جو فیمس بینکر تھی, اور 60 ایئر تک انہوں نے جو فلورنس تھا جگہ تھا اٹلی کا, وہاں پر انہوں نے حکومت کی. پھر کہتے ہیں گریٹ اٹیلین رائٹرس, آرٹسٹ, politicians and others declared that they were participating in an intellectual and artistic revolution that would be much different from what they experienced during dark ages. تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اٹیلین اٹلی کے جو رائٹر تھے, جو آرٹسٹ تھے, جو فلاسفر تھے, ان کا یہ اس کے بارے میں رائے تھا کہ وہ رینائسنس کی جو موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ ایک ایسے موومنٹ ہے جو باقی آج سے پہلے جو ڈارک ایجز میں موومنٹ چلتی تھی ان سے بہت منفرد اور بہت مختلف ہے. تو ساتھ میں وہ سلائیڈ نمبر 8 کی 4th جو پیرا ہے, 5th پیرا ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں دی موومنٹ فرسٹ ایکسپینڈیڈ ٹو دی ادر اٹیلین سٹی. یہاں پر وہ انہوں نے ڈفرینٹ اٹلی کی سٹیز کے نام جو ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں دیٹ ڈیورنگ دی 15th سینچری رینائسنس آئیڈیا سپریڈ فرام اٹلی ٹو فرانس اینڈ دین تھرو آؤٹ ویسٹرن اینڈ نارتھرن یورپ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جناب یہ اٹلی کی ڈفرینٹ سٹیز میں یہ جو ہے رینائسنس کا جو ایک کیا کہتے ہیں ذہنیت سمجھ لیں, ایک موومنٹ کہتے ہیں, وہ چلی. پھر اس کے بعد اٹلی کے بعد یہ فرانس میں چلی, اور پھر اس کے بعد نارتھ اور ویسٹ یورپ میں جو ہے اس کی جو ہے وہ اس نے اسپریڈ کرنا سٹارٹ کر دیا. لاسٹ لائن جو ہے اسی سلائیڈ کی وہ یہ کہتے ہیں although other European countries experienced their renaissance later than Italy, the impact was still revolutionary. پھر یہ کہتے ہیں کہ یورپ کی جتنی باقی کنٹریز تھیں, اٹلی کے بعد جن کنٹریز نے اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا سٹارٹ کیا رینائسنس کے دور کو, تو اس کی جو امپیکٹ تھے وہ ریولیوشنری تھے. ریولیوشن کا مطلب انقلابی, ایولیوشن کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کا چینج ہونا, جبکہ ریولیوشن کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا سڈنلی ریپڈلی چیزوں کا بدلنا. تو اس کے جو امپیکٹ تھے رینائسنس کے سوسائٹیز کے اوپر یا کنٹریز کے اوپر وہ بڑے ریولیوشنری تھے. آج کا ہمارا جو پارٹ 1 تھا رینائسنس کا وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹس.